افغانستان میں 15 اگست کے بعد طالبان کے کنٹرول اور ملک میں تیزی سے بدلتی صورتحال میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ پاکستان ہی ہے جس نے امریکی، نیٹو اتحاد اور دیگر غیر ملکیوں کو افغانستان سے انخلا میں مدد فراہم کی۔ پاکستان آنے والے وقت میں مزید کیا کردار ادا کر رہا ہے اور نئی افغان قیادت سے کیا امیدیں ہیں؟ ARY نیوز کے بیورو چیف پشاور جو اس وقت کابل میں موجود ہیں، انہوں نے پاکستان کے سفیر منصور احمد خان سے بات کی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت ہم پاکستان کے سفارت خانے میں موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب موجود ہیں۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے افغانستان کی صورتحال میں جو موجودہ صورتحال ہے اور جس طریقے سے 15 اگست کے بعد طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے، تو پاکستان کا سفارت خانہ چند ایک یہاں پہ جو سفارتکار ہیں اور سفارت خانے ہیں ان میں سب سے اہم ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے۔ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، نہ صرف افغانیوں کی مدد دے رہا ہے بلکہ غیر ملکیوں کے لیے بھی جو کہ پاکستان کی مدد چاہتے ہیں اور پاکستان کو شفٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کوششیں بھی کر رہا ہے، ان کے لیے راستے بھی آسان کر رہا ہے تاکہ یہاں سے لوگ آسانی سے جا سکیں۔ اور پاکستان اس ساری صورتحال میں جو بھی غیر ملکی مطلب سفارتکار یا جو بھی یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں اور جو افغانی ہیں ان کی مدد کر سکے۔ سر آپ کے کافی بزی دن گزر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، افغانستان پاکستان کا سب سے قریبی ہمسایہ ہے۔ ہم دونوں ممالک کے بہت ہی قریبی تاریخی برادر رکاوٹ ہیں۔ ہمارا ایک ہی مذہب ہے، ایک لمبا طویل بارڈر ہے، ایک ہی جیسا کلچر ہے، بہت زیادہ لنکیجز ہیں۔ اس لیے پاکستان کی سفارت ہمیشہ سے ہی افغانستان میں بہت کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے۔ اور اس وقت بھی جب آپ نے دیکھا گزشتہ 3 ہفتے میں جو یہاں پہ حالات پیدا ہوئے، 15 اگست کو گزشتہ حکومت چلی گئی اور طالبان نے یہاں پہ کنٹرول حاصل کیا، تو ہم نے اس پیریڈ میں جس میں کہ کافی غیر یقینی کسی صورتحال رہی، ہم نے اس میں یہاں سے لوگوں کو ایویکویشن میں بھی مدد کی۔ جو US اور نیٹو اور ویسٹرن کنٹریز اپنی ایویکویشن ایئرپورٹ کے ذریعے کر رہے تھے، ان کو بھی ان کے جن لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی ایئرپورٹ تک پہنچنے میں وہ مدد فراہم کی۔ ایئرپورٹ جب آپریشنل نہیں رہا اور لوگ یہاں سے پاکستان کی طرف ری لوکیٹ ہونا چاہتے تھے، فارنرز بھی اور افغان نیشنلز بھی اور پاکستانی بھی جانا چاہتے تھے، تو ہم نے ان کو طورخم کے ذریعے بھی جانے میں سر کتنی مدد تعداد کی۔ ہوگی جتنے لوگوں کو آپ نے کیا ہوگا؟ تقریباً ہم نے کوئی 10 سے 15 ہزار کے قریب لوگ یہاں سے گئے ہیں۔ ویزے ہم نے اس سے زیادہ ایشو کیے ہیں اور بہت سے لوگ ابھی بھی جانا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور یہ پروسیس جاری ہے۔ لیکن اب چونکہ 3 ہفتے گزرنے کے بعد حکومت کی فارمیشن کا عمل بھی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جلدی ہو جائے گا، تو اب فوکس جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے ایویکویشن سے۔ ایویکویشن کا عمل تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور ایویکویشن سے فوکس شفٹ ہو گیا ہیومینیٹیرین ریلیف اور اسسٹنس پر۔ جو مقصد ہے وہ یہ پیغام دینا ہے افغانستان کی تمام سیاسی قیادت کو، اس میں طالبان کی لیڈرشپ بھی شامل ہے، اس میں دوسرے لیڈرز جیسے سابقہ صدر حامد کارزئی، ڈاکٹر عبداللہ کلپتی، نعمت یار صاحب اور دیگر لیڈران بھی شامل ہیں۔ ان کو یہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ پیغام دینا ہے، بڑا ایک مثبت پیغام دینا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسی حکومت کا قیام بہت ضروری ہے، ایک ایسے سیاسی نظام کا قیام بہت ضروری ہے جس میں سیاسی مفاہمت ہو، جس میں افغانستان کے تمام طبقوں، تمام ایتھنک قومیتوں کی شمولیت ہو، جہاں پہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی رسپیکٹ ہو، جو یہاں پہ انٹرنیشنل نارمز کی رسپیکٹ ہو، اور یہاں سے افغانستان کا جو آنے والا نظام ہے، آنے والی حکومت ہے، وہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو تعمیری مثبت روابط رکھے۔ سر یہ ہمارے جب طالبان ٹیک اوور کر لیا ہے تو پاکستان مخالف جو دشمن قوتیں تھیں وہ پاکستان کی سرحدوں پہ مختلف حملے بھی ہوتے تھے، مختلف مشکلات پیدا کرتے تھے۔ ابھی بھی ذبیح اللہ مجاہد سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی پاکستان کے کچھ کنسرن تھے اور اس ڈیلیگیشن میں ہم نے ان کنسرن کو بھی بات اس پہ سنی ہے، تو کیا ایسی سر کنسرن جی پاکستان یہ بڑے تواتر کے ساتھ بہت مسلسل یہ اصرار کرتا رہا ہے گزشتہ حکومت سے بھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی صورت میں پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے۔ یہاں سے جو ہم نے گزشتہ چند سالوں میں دیکھا کہ تحریک طالبان پاکستان یا ان سے ملکہ گروپ یا داعش یا ISIS کی طرف سے جب بھی پاکستان کے خلاف اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شمولیت کی گئی، اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوئیں، تو ہم نے اس پہ بہت سختی سے احتجاج کیا اور یہ مطالبہ کیا افغانستان کی گزشتہ حکومت سے بھی کہ ان ایکٹیویٹیز کا قلع کما کیا جائے۔
اور یہ ہمارا مطالبہ اب بھی قائم ہے. ہمیں امید ہے کہ ہماری آنے والے جو افغان حکومتوں کی ان سے بھی ایک رابطے ہوں گے, بڑے تعمیری رابطے ہوں گے, اور جو افغان طالبان کی قیادت ہے, یہ پیس پروسیس جو امن کا عمل جاری تھا اس کے دوران بھی جو ہماری ان سے انگیجمنٹ ہوتی تھی, اب بھی جو انگیجمنٹ ہے وہ بہت مضبوطی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین نہ صرف پاکستان بلکہ کسی بھی ہمسایہ ملک یا دنیا کے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ ایک بنیادی اصول ہے, اور یہ میرے خیال میں ہمیں یہ امید ہے کہ اس ساری یقین دہانیوں پر عمل بھی کیا جائے گا, کیونکہ ٹیررزم کا خاتمہ, ان گروپس کا خاتمہ بہت ضروری ہے افغانستان کے اندر اپنے امن لانے کے لیے, اور افغانستان کے تعلقات کو دوسری دنیا سے مضبوط اور بہتر بنیاد. ہمارا مقصد جو ہے وہ افغانستان کو ہر موقع پر اور ہر لیول پر یہ پیغام دینا ہے کہ اس وقت ان کی طرف جو دنیا دیکھ رہی ہے, جو انہوں نے سیاسی مفاہمت کے حوالے سے, حکومت کی فارمیشن کے حوالے سے, ایک فیوچر کا, مستقبل کے سیاسی نظام کے حوالے سے جو فیصلے لینے ہیں وہ ایسے فیصلے ہونے چاہیے جس میں آئندہ افغانستان کے عوام کا اعتماد شامل ہو, افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ روابط کا عنصر شامل ہو, اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی ایک تعمیری انگیجمنٹ کی بنیاد ڈل سکے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے ہم تو بہت پر امید ہیں کہ اب افغانستان کے عوام بہت امید کے ساتھ آنے والے سالوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے جو ایک انٹرنل کانفلکٹ یا وارفیئر یا جنگ کا جو سلسلہ جاری تھا 40 سال سے زیادہ عرصے سے, اس کے خاتمے کا ایک بہت سنہری موقع موجود ہے, اور ہمیں امید ہے کہ افغانستان کی لیڈرشپ, افغانستان کے عوام کو یہ شنید دے سکیں گے, یہ دیں گے شنید کہ آئندہ ایک یہاں پہ پرامن دور کا آغاز ہو, ایک اقتصادی روابط کا ریجن میں آغاز ہو, ریجنل کنیکٹیویٹی کا آغاز ہو, اور اس میں افغانستان کے عوام کا بھی ایک فائدہ شامل ہوگا, اس میں اس خطے کے عوام کا بھی فائدہ شامل ہوگا, اور اس میں بین الاقوامی امن اور سلامتی کی فائدہ ہوگا. آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کیا ہیومینیٹیرین مدد کرنے جا رہا ہے, کیا تکنیکی مدد کرنے جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پر نظام ابھی کچھ بھی نہیں ہے, تو اس حوالے سے کیا ہونی جا رہی ہے پاکستان کا؟ افغانستان اس وقت سخت چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے, جس میں آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور ریلیف کی ضرورت ہوگی. ہم پاکستان خود بھی افغانستان کے لیے ہیومینیٹیرین ریلیف کا آنے والے ہفتوں اور مہینوں کے لیے ایک اہتمام کر رہا ہے جو سپلائی کیا جائے گا. پھر پاکستان جو انٹرنیشنل یا یونائٹڈ نیشنز کی ریلیف سے ایجنسیز ہیں وہ بھی پاکستان کے تھرو زمینی رستوں سے یا فضائی رستوں سے ایک ریلیف, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ریلیف کی کنسائنمنٹس لانا چاہتی ہیں, جس میں آج میری یہاں مارٹن گریفثس جو ہیں انڈر سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشنز کے وزٹ میں آئے ہوئے ہیں, ان سے ملاقات ہوئی اور ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. اس کے علاوہ افغانستان کو تکنیکی ہیلپ کی تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ایئرپورٹس ریسٹور ہو سکیں. ترکی اور قطر کابل کا ایئرپورٹ ریسٹور کر رہے ہیں, لیکن دیگر شعبوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک قریبی ہمسایہ ہونے کے ناطے سے جو بھی ہم ان کو مدد فراہم کر سکیں تکنیکی طور پر وہ مدد فراہم کی جائے, تاکہ افغانستان کے رابطے, نارمل رابطے اپنے نیبرز کے ساتھ اور باقی دنیا کے ساتھ استوار ہو سکیں. اس کے علاوہ افغانستان کے اندر ایک اقتصادی چیلنج ہے, اکنامک چیلنج ہے, جو یہاں کے بینکس کے سسٹم کو ری آپریشنلائز کرنا ہے, یہاں کے اور جو میز لینے ہیں. اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ ہم افغانستان کی آنے والی حکومت کو جو بھی ہم مدد فراہم کر سکیں, یہ ان کا کام ہوگا کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز خود بنائیں, لیکن جو مدد پاکستان یا اور دیگر ہمسایہ ممالک بھی کر رہے ہیں, ترکی, قطر اور دیگر مسلم ممالک بھی ان کو یہ ہیلپ فراہم کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا گزشتہ چند دنوں میں کئی ملکوں سے ریلیف گڈس کی صورت میں سامان آیا. تو ہمارے خیال میں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی ایک بہت مثبت سگنل دیا جا رہا ہے افغانستان کو کہ وہ افغانستان کو شاید آئسولیٹ نہیں ہونے دینا چاہتے, بلکہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک مثبت حصہ بنے. اور سر یہ کتنی حد تک پاکستان یہ سب جاننے میں کامیاب رہا ہے کہ یہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہو انکلوسیو ہو
لوگوں کو شامل کیا جائے, مختلف گروپوں میں شامل کیا جائے, اور دوسرا یہ ویزا جو پروسیس ہے جو افغان باشندوں کے لیے, اس میں کتنی آسانی والے دنوں میں یہ دیکھیں گے لوگ؟ دیکھیں یہ تو تمام دنیا کا, پاکستان کا بھی, تمام ہمسایہ ممالک کا بھی, اور تمام دنیا کے ممالک کا یہ میسج پیغام افغانستان کو رہا ہے کہ افغانستان میں جو سیاسی مفاہمت ہے, جو آنے والی حکومت ہے, وہ انکلوسیو ہونی چاہیے. اس سے آگے جو حکومت کی تشکیل ہے وہ افغانستان کا اپنا کام ہے, اس میں ہمارا دخل نہیں ہے. وہ کس قسم کا نظام لانا چاہتے ہیں, کس قسم کا نظام حکومت ترتیب دینا چاہتے ہیں, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن یہ پیغام تمام دنیا کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, کہ سیاسی مفاہمت کی بنیاد پہ جو نظام ہوگا وہ زیادہ دیرپا ہوگا, وہ زیادہ مستقل بنیادوں پر امن لے کر آنے میں مددگار ثابت ہوگا. دوسرا جو آپ نے ویزا کی بات کی, پاکستان اور افغانستان کے بہت ہی دیرینہ اور بہت ہی قریبی روابط ہیں, اور دونوں ملکوں کے عوام کا بہت آنا جانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. افغانستان سے ہزاروں کی تعداد میں عوام ہر مہینے پاکستان جاتے ہیں بزنس کے لیے, میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, اور ان کی فیملی یا خاندانی تعلقات کی بنیاد پر. اس سلسلے میں جو موجودہ حکومت ہے, وزیر اعظم عمران خان کی حکومت, اس نے ایک لبرل ویزا پالیسی کا اجرا کیا تھا 1 سال پہلے, اور ہم اس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ہم نے افغانستان کے لیے ویزا میں بہت فیسیلیٹیشن پیدا کی ہے. اور آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں یا سال ہیں, اس میں ہم یہاں پہ ایک ایسا نظام ترتیب دے رہے ہیں کہ آئندہ افغانستان کے عوام کو پاکستان کے لیے ویزا کے حصول میں بہت آسانی ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پاکستان کا سٹیپ ہے, یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کو لانے میں ہمارے ریجن میں بہت اہم کردار ادا کرے. بہت شکریہ سر. یہ بھی آپ نے سنا جس طریقے سے پاکستان کے سفیر نے بتایا کہ پاکستان کتنا ایک پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ افغانستان میں ادا کرنے جا رہا ہے, اس کی ساری تفصیلات بھی انہوں نے آگاہ کیا ہے. اور اس سے پہلے جو ہسٹائل ماحول تھا, جو کہ جس سے غلط پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے پاکستان کے خلاف, ان کو ختم کرنے میں بھی پاکستان کو مدد ملے گی. جی